جمشید کے دماغ میں چیونٹیاں سی رینگ رہی تھیں۔ اس نے سائمہ کو اٹھا کے ٹیکسی میں ڈالا اور ایک پرائیویٹ اسپتال لے گیا۔ 3 سال بعد اس کی گمشدہ بہن ملی تھی تو اپنے بھائی کو بھی نہیں پہچان پائی تھی۔ اس کی یادداشت ختم ہو چکی تھی۔ سائمہ کو بچانے کے لیے جمشید پانی کی طرح پیسہ بہا رہا تھا، لیکن ایک ہفتہ بعد سائمہ مر گئی۔ اس کے کفن دفن سے فارغ ہونے کے بعد جمشید اس بات کا پتہ چلانے کی کوشش کرنے لگا کہ سائمہ اس حالت کو کیسے پہنچی تھی، اور بالآخر وہ ان لوگوں تک پہنچ گیا جن کے گھر سے پولیس نے اسے آخری مرتبہ پکڑا تھا۔ ان کے بیان کے مطابق پولیس جب اسے پکڑ کر لے گئی تھی تو انہوں نے پولیس کے خوف سے مکان بدل لیا تھا، مگر پولیس نے انہیں تلاش کر لیا، اور جب جمشید جیل سے رہا ہو کر کچھ عرصے کے لیے لاپتہ ہو گیا تو پولیس اس کا پتہ معلوم کرنے کے لیے ان پر دباؤ ڈالنے لگی۔ پہلے ان کے بیٹے اور صاحب خانہ کو تھانے میں لے جا کر ان پر تشدد کیا گیا، پھر اس کو ادموا کر کے چھوڑ دیا گیا۔ گھر آنے کے 3 دن بعد وہ لڑکا مر گیا، اور پھر ایک روز پولیس سائمہ کو پکڑ کر لے گئی۔ 1-2 دن تھانے میں رکھا گیا۔ اس دوران اس کے ساتھ زیادتی کی جاتی رہی، اور جب سائمہ کو چھوڑا گیا تو وہ اپنے حواس کھو چکی تھی۔ وہ بار بار گھر سے نکل جاتی، وہ اسے پکڑ کر لاتے، لیکن وہ پاگلوں کی طرح چیختی ہوئی پھر بھاگ جاتی۔ آخری مرتبہ جب وہ گھر سے نکلی تو اس کا کوئی پتہ نہیں چلا کہ وہ کہاں غائب ہو گئی تھی۔ جمشید کے سینے میں انتقام کا لاوا کھولنے لگا۔ اسے ایک شریف انسان سے مجرم بنانے میں پولیس کا ہاتھ تھا۔ اس کی بہن کی بربادی اور موت بھی پولیس کی زیادتیوں کا نتیجہ تھی۔ جن لوگوں کو عوام کی جان و مال اور عزت و آبرو کا محافظ بنایا گیا تھا، وہی لٹیرے بن گئے تھے۔ وہ عوام کے دشمن اور جرائم پیشہ افراد کے سرپرست بن گئے تھے۔ جمشید اس خطرناک راستے پر آگے بڑھتا رہا۔ اگر وہ واپس بھی آنا چاہتا تو نہیں آ سکتا تھا۔ انہی دنوں جلاد خان کا بھتے کے مسئلے پر پولیس سے جھگڑا ہو گیا۔ پولیس اور جلاد خان میں ٹھن گئی، اور بالآخر پولیس نے جلاد خان کو سڑک پر گھیر کر گولیوں سے بھون ڈالا۔ جمشید کچھ عرصے کے لیے زیر زمین چلا گیا، لیکن پھر رفتہ رفتہ اس نے اپنی سرگرمیاں شروع کر دیں۔ وہی پولیس والے جنہوں نے جلاد خان کو خطرناک سمگلر قرار دے کر گولیوں سے بھون ڈالا تھا، جمشید کے سرپرست بن گئے۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ جس دن پولیس اس سے ناراض ہوگی، اس کا انجام بھی جلاد خان جیسا ہی ہوگا۔ اب جمشید نے اپنا گروہ بنا لیا تھا۔ اسے پولیس کے بعض اعلیٰ افسروں کی سرپرستی بھی حاصل تھی، اور وہ انہیں ہر مہینے لاکھوں روپے دیتا تھا۔ جلاد خان کی زندگی میں جمشید کے کچھ ایسے لوگوں سے رابطے ہو گئے تھے جو ہیروئن کی اسمگلنگ کے سلسلے میں بین الاقوامی شہرت رکھتے تھے۔ ان کی وجہ سے جمشید کا نام بھی بین الاقوامی ڈرگ مافیا میں شہرت اختیار کر گیا، لیکن اس کے اصل نام سے کوئی واقف نہیں تھا۔ لوگ اسے پرنس کے نام سے جانتے تھے۔ شہر میں اسلحہ اور منشیات فروشوں کے کئی گروہ سرگرم تھے۔ جمشید کے ایک گروہ سے ٹھن گئی، اس کے کئی آدمی مارے گئے، صرف اکرم بچا تھا، اور اس رات وہ بھی ویران ساحل پر دادا کے آدمی کے ہاتھوں مارا گیا تھا۔ جمشید ٹانگ کے زخم پر پٹی باندھنے کے بعد سویا تو اسے دنیا کا ہوش نہیں رہا تھا۔ دوپہر کے بعد اس کی آنکھ کھلی۔ اس وقت بوڑھا ملازم کمرے میں داخل ہو رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ ان دونوں میں سے کوئی کچھ کہتا، دروازے کی کال بیل بج اٹھی۔ دیکھو کون ہے، جمشید نے بوڑھے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ بوڑھا باہر چلا گیا۔ 2 منٹ بعد رہدری میں ہلکے قدموں کی آواز سنائی دی، اور پھر ایک لڑکی اندر داخل ہوئی۔ وہ شبینہ تھی۔ اس کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ تھی۔ ٹیکسی مختلف سڑکوں پر دوڑتی ہوئی شاہراہ فیصل پر آ گئی۔ شجاعت علی ان دونوں نوجوانوں کے درمیان سینڈوچ بنا بیٹھا تھا۔ ان دونوں کے پستول شجاعت علی کے پہلوؤں کو چھو رہے تھے۔ اس وقت اگرچہ رات کے 2:30 بج رہے تھے، لیکن شاہراہ فیصل پر متعدد گاڑیوں کی آمد و رفت جاری تھی۔ ایئرپورٹ ہونے کی وجہ سے اس سڑک پر رات بھر ٹریفک کی آمد و رفت جاری رہتی تھی۔ ٹیکسی اسٹار گیٹ سے ابھی دور ہی تھی کہ سامنے پولیس کی ایک موبائل کھڑی نظر آئی۔ ایک پولیس والا سڑک کے بیچ میں کھڑا ٹیکسی کو روکنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ موبائل کے قریب گاڑی روک لینا۔ شجاعت علی کے دائیں طرف بیٹھے ہوئے نوجوان نے ڈرائیور کو مخاطب کیا، اور پھر شجاعت علی کی طرف دیکھتے ہوئے بولا کہ پولیس والے یقیناً تمہیں جانتے ہوں گے، ہماری چیکنگ نہیں ہونی چاہیے، اور اگر تم نے کوئی گڑبڑ کرنے یا کوئی خفیہ اشارہ کرنے کی کوشش کی تو اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر تمہیں گولی مار دیں گے۔ ٹیکسی کی رفتار کم ہونے لگی، اور بالآخر وہ موبائل کے قریب رک گئی۔ جو پولیس والے رائفلیں تانے کھڑے تھے، پولیس پارٹی کا انچارج ایک ایسائی تھا۔ وہ چند مہینے شجاعت علی کی ماتحتی میں بھی رہ چکا تھا۔ اس نے ٹیکسی میں جھانک کر دیکھا تو شجاعت علی کو دیکھتے ہی چونک سا گیا۔ سر آپ، وہ بولا، اس وقت کہاں؟ ایک ضروری کام سے جا رہا ہوں۔ سب ٹھیک ہے؟ شجاعت علی نے اس کی بات کاٹ دی۔ دائیں طرف والے نوجوان کی جیب میں رکھے ہوئے پستول کی نال اس کے پہلو کو چھو رہی تھی۔ سر اگر ہماری ضرورت ہو۔ نہیں، شجاعت علی نے ایک بار پھر اس کی بات کاٹ دی۔
ذاتی کام ہے، کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، چلو ڈرائیور۔ اس نے آخری الفاظ ٹیکسی ڈرائیور کی طرف دیکھتے ہوئے کہے تھے۔ شجاعت علی چاہتا تو اس وقت بڑی آسانی سے ASI کو اشارہ کر سکتا تھا۔ ٹیکسی کے دونوں طرف پولیس والے رائفلیں تانے کھڑے تھے۔ ظاہر ہے اس کے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے نوجوانوں کو بھی اپنی زندگی پیاری تھی، وہ اسے شوٹ کر کے خود اپنی جان کبھی نہ گواتے۔ لیکن سب انسپکٹر شجاعت علی تو یہ جاننا چاہتا تھا کہ اسے اغوا کیوں کیا گیا ہے اور وہ لوگ اسے کہاں لے جا رہے ہیں۔ عقل مند ہو، بائیں طرف والے نوجوان نے کہا۔ اس وقت ٹیکسی پولیس کے موبائل سے کافی آگے نکل چکی تھی۔ مجھے اپنی زندگی پیاری ہے، شجاعت نے کہا، لیکن تم لوگ کون ہو اور مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ تھوڑی دیر بعد پتہ چل جائے گا، اس نوجوان نے جواب دیا۔ اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ دو طارق۔ دائیں طرف بیٹھے ہوئے نوجوان نے جیب سے رومال نکال کر شجاعت کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی۔ ٹیکسی کچھ دور جانے کے بعد دائیں طرف مڑ کر ریلوے لائن عبور کر گئی۔ یہ جگہ عام طور پر چھوٹا پھاٹک کے نام سے مشہور تھی، یہاں گاڑی روک لو۔ بائیں طرف بیٹھے ہوئے نوجوان نے ڈرائیور کو تحقمانہ لہجے میں کہا۔ ٹیکسی رک گئی۔ تقریباً 150 گز آگے مکان تھے، لیکن ریلوے لائن کے قریب جہاں ٹیکسی رکی تھی وہاں ویرانہ تھا۔ نیچے اترو، اس نوجوان نے ڈرائیور کو حکم دیا۔ بھاگ جاؤ یہاں سے اور خدا کا شکر ادا کرو کہ ہم تمہیں زندہ چھوڑ رہے ہیں، اس نوجوان نے ڈرائیور کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور وہ ٹیکسی کو حرکت میں لے آیا۔ ڈرائیور نے ریلوے لائن کی طرف دوڑ لگا دی۔ پچھلی سیٹ پر شجاعت کے ساتھ اب ایک نوجوان رہ گیا تھا۔ اس نے پستول کی نال اس کے پہلو سے لگا رکھی تھی۔ ٹیکسی کئی موڑ گھومتی ہوئی بالآخر ایک بنگلہ نما مکان کے سامنے رک گئی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے ہوئے نوجوان نے ہارن بجانے کی بجائے ہیڈ لائٹس کو 3 مرتبہ آن آف کیا۔ گیٹ کھل گیا اور وہ ٹیکسی کو اندر لیتا چلا گیا۔ ٹیکسی رکتے ہی پچھلی سیٹ پر بیٹھے ہوئے نوجوان نے دروازہ کھولا۔ اس کے ایک ہاتھ میں پستول تھا، دوسرے ہاتھ میں اس نے شجاعت علی کا بازو پکڑا اور اسے نیچے اتارنے لگا۔ اگلی سیٹ پر بیٹھا ہوا نوجوان بھی نیچے اتر آیا۔ گیٹ کھولنے والا بھی گیٹ بند کر کے ان کے قریب آ گیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں کلاشنکوف تھی۔ وہ تینوں اسے اندر لے آئے۔ ایک جگہ سیڑھیاں اترنے سے شجاعت کو اندازہ ہو گیا کہ اسے کسی تہہ خانے میں لایا گیا تھا، اور جب اس کی آنکھوں سے پٹی کھولی گئی تو اس کا اندازہ درست ثابت ہوا۔ وہ تہہ خانہ ہی تھا، بلکہ اسے عقوبت گاہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا۔ دیوار کے ساتھ آہنی کڑے اور لوہے کی موٹی موٹی زنجیریں لگی ہوئی تھیں۔ اس تہہ خانے میں کچھ ایسی چیزیں بھی تھیں جو اذیت رسانی میں استعمال ہوتی تھیں۔ شجاعت علی کا سروس ریوالور تو ٹیکسی میں بیٹھتے ہی ان لوگوں کے قبضے میں جا چکا تھا۔ ایک آدمی اس پر کلاشنکوف تھانے کھڑا رہا، دوسرا اس کی تلاشی لینے لگا، لیکن اس کی جیبوں میں کوئی خاص چیز نہیں تھی۔ اس کا پولیس کارڈ اور پیسے وغیرہ انہوں نے اس کی جیبوں ہی میں رہنے دیے تھے۔ شجاعت علی کو دیوار کے ساتھ کھڑا کر کے اس کے ہاتھ آہنی کڑوں میں جکڑ دیے گئے۔ اب پہلی مرتبہ اس کے چہرے پر خوف کے ہلکے ہلکے تاثرات نظر آنے لگے تھے۔ اسے سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ یہ کوئی دہشت گردوں کا منظم گروہ ہے۔ بہت دبدبہ ہے تمہارا، اس نوجوان نے شجاعت کے چہرے پر نظر جماتے ہوئے کہا، جسے راستے میں طارق کے نام سے مخاطب کیا گیا تھا۔ تم تو اپنے افسروں کو بھی خاطر میں نہیں لاتے، بڑے بڑے مجرم تمہارے نام سے کانپتے ہیں، لیکن دیکھا تم نے ہم تمہیں کس آسانی سے یہاں لے آئے ہیں۔ کیا چاہتے ہو تم لوگ؟ شجاعت علی نے پوچھا۔ طارق نے کلاشنکوف والے کو اشارہ کیا۔ وہ اوپر سے جا کر موبائل ٹیلی فون لے آیا۔ تم نے ہمارے ایک ساتھی کو پکڑ رکھا ہے، طارق نے کہا۔ تمہاری وجہ سے ہمارے جو ساتھی مارے جا چکے ہیں انہیں تو ہم بھول جائیں گے، لیکن جو زندہ تمہارے قبضے میں ہے اسے نہیں بھول سکتے۔ اپنے تھانے کو فون کرو اور انہیں ہدایت دو کہ کاشف کو فوری طور پر چھوڑ دیا جائے۔ اور شجاعت علی کے منہ سے بے اختیار نکلا، تو تھانے پر حملہ تم لوگوں نے کیا تھا، لیکن تم لوگوں نے دیکھ لیا کہ پولیس ابھی بے بس نہیں ہوئی۔ بے بس تو ہم بھی نہیں ہیں۔ اس کا اندازہ تم اس بات سے لگا سکتے ہو کہ اتنے زبردست ہنگامے کے باوجود ہم تمہیں اٹھا کر یہاں لے آئے ہیں۔ تمہارا ایک ہاتھ کھول دیا جائے گا۔ میں تمہیں تھانے کا نمبر ملا کر دے رہا ہوں، انچارج سے کہو کہ کاشف کو فوری طور پر چھوڑ دیا جائے، بصورت دیگر تمہاری لاش تھانے بھیج دی جائے گی۔ نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا، شجاعت علی نے ٹھوس لہجے میں جواب دیا۔ انکار کا مطلب سمجھتے ہو؟ طارق نے اسے گھورا۔ مجھے قتل کر دو گے، اس سے زیادہ اور کیا کرو گے؟ شجاعت علی نے کہا۔ نہیں، طارق نے جواب دیا، ہم تمہیں زندہ رکھیں گے، اور اس طرح زندہ رکھیں گے کہ تم مرنے کی دعائیں مانگو گے اور تمہیں موت نہیں آئے گی۔ میں تمہیں سوچنے کے لیے صرف 1 منٹ دے سکتا ہوں، اس نے کہتے ہوئے گھڑی کی طرف دیکھا۔ 1 منٹ کی مہلت کی بھی ضرورت نہیں، شجاعت علی نے کہا۔ جو کچھ کرنا چاہتے ہو فوراً شروع ہو جاؤ۔ طارق نے موبائل ٹیلی فون اپنے ساتھی کی طرف بڑھا دیا، اور ٹھیک 1 منٹ بعد اس نے شجاعت علی کے جبڑے پر پہلا گھونسا رسید کر دیا۔ شجاعت علی کے منہ سے ہلکی سی کرا نکلی، اس کا سر پیچھے دیوار سے ٹکرا گیا تھا۔
تمہاری آواز اس تہہ خانے سے باہر نہیں جائے گی۔ طارق غرایا، جتنا چیخنا چاہتے ہو چیخ لو۔ اس نے شجاعت علی پر گھونسوں کی بارش کر دی۔ کوئی گھونسا شجاعت علی کے منہ پر پڑتا، کوئی سینے پر اور کوئی پیٹ پر۔ شجاعت علی اب واقعی چیخ رہا تھا، اس کی ناک اور ہونٹوں سے خون بہنے لگا تھا۔ میں تمہیں ایک آخری موقع دے رہا ہوں۔ طارق ہاتھ روک کر غرایا۔ نہیں، شجاعت علی چیخا، میں دیکھتا ہوں تم کب تک اپنی ضد پر قائم رہتے ہو۔ طارق نے کہتے ہوئے اپنے ساتھی کو اشارہ کیا۔ اس نے آہنی کڑوں سے شجاعت علی کے ہاتھ کھول دیے۔ شجاعت علی لڑکھڑا کر اوندے منہ فرش پر گرا۔ دو آدمی فوراً ہی اس کے اوپر چڑھ گئے اور اس طرح کودنے لگے جیسے بھنگڑا ڈال رہے ہوں، اور پھر اس کے جسم پر زور زور سے ٹھوکریں مارنے لگے۔ ہمارے آدمی کو چھوڑنے کو تیار ہو یا نہیں؟ طارق غرایا۔ نہیں، شجاعت علی چیخا۔ طارق کے اشارے پر ان دونوں آدمیوں نے شجاعت علی کو گرفت میں لے لیا۔ طارق نے تہہ خانے کے ایک میز پر پڑا ہوا پلاس اٹھا لیا اور شجاعت علی کے قریب بیٹھ گیا۔ شجاعت علی کو سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ وہ کیا کرنا چاہتا تھا۔ طارق نے شجاعت علی کے بائیں ہاتھ کے انگوٹھے کا ناخن پلاس کی گرفت میں لے لیا۔ دوسرے آدمی نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے گرفت میں لے رکھا تھا۔ طارق پلاس کو جھٹکے دینے لگا۔ شجاعت علی چیخ رہا تھا، لیکن طارق کے چہرے پر درندگی تھی۔ اس کی عمر اگرچہ 22-23 سال تھی، لیکن وہ بے حد سنگ دل اور شفاق انسان ثابت ہوا تھا۔ وہ شجاعت علی کی چیخوں کی پرواہ کیے بغیر پلاس کو زور زور سے جھٹکے دیتا رہا۔ شجاعت علی کا ناخن جڑ سے اکھڑ گیا، خون کا فوارہ ابل پڑا۔ شجاعت علی بری طرح تڑپنے لگا۔ طارق نے اب انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی کا ناخن پلاس کی گرفت میں لے لیا۔ چند سیکنڈز بعد اس انگلی کا ناخن بھی جڑ سے اکھڑ گیا۔ شجاعت علی بری طرح چیخ رہا تھا اور پھر اس کی چیخیں ڈوبتی چلی گئیں۔ وہ بے ہوش ہو گیا۔ شجاعت علی جب ہوش میں آیا تو وہ تہہ خانے میں اکیلا تھا۔ اس کے انگوٹھے اور انگلی پر ناخن کی جگہ خون جمع ہوا تھا۔ پورے بازو میں درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ خون فرش پر بھی ادھر ادھر بکھرا ہوا تھا۔ وہ سر جھٹکتے ہوئے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اس سے یہ جان کر حیرت ہوئی تھی کہ وہ تہہ خانے میں نہ صرف اکیلا تھا، بلکہ وہ زنجیروں سے بھی آزاد تھا اور کمرے کے وسط میں فرش پر پڑا ہوا تھا۔ وہ کچھ دیر تک فرش پر بیٹھا رہا، پھر تہہ خانے کی سیڑھیوں کی طرف دیکھنے لگا۔ سیڑھیوں کے اختتام پر دروازہ تھا۔ وہ اٹھ کر سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے، لیکن اس نے جلد ہی اپنی حالت پر قابو پا لیا اور دبے قدموں سیڑھیوں پر چڑھنے لگا۔ تہہ خانے کا دروازہ لوہے کا تھا اور اندر کی طرف کھلتا تھا، لیکن دروازہ باہر سے بند تھا۔ اس نے دروازے پر ہاتھ رکھا ہی تھا کہ باہر قدموں کی آواز سن کر چونک گیا۔ وہ دروازے کے پیچھے دیوار کے ساتھ چپک کر کھڑا ہو گیا۔ قدموں کی آواز دروازے کے قریب آ کر رک گئی۔ باہر سے کسی نے تالا کھولا اور پھر آہنی دروازہ آہستہ آہستہ کھلنے لگا۔ شجاعت علی دیوار سے چپکا سانس روکے کھڑا تھا۔ دروازہ آہستہ آہستہ کھل رہا تھا۔ سب سے پہلے کلاشنکوف کی نال نظر آئی جو آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی تھی۔ دروازہ کچھ اور کھل گیا۔ وہ جو کوئی بھی تھا بہت مختار لگ رہا تھا۔ رائفل کی نال کچھ اور آگے ہو گئی۔ شجاعت علی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اب رائفل پر دو ہاتھ بھی نظر آ رہے تھے۔ پھر ایک پیر پہلی سیڑھی پر رکھا گیا۔ شجاعت علی نے بڑی پھرتی سے دونوں ہاتھوں سے رائفل کی نال کو پکڑ کر زوردار جھٹکا دیا۔ آنے والا بظاہر محتاط تو لگتا تھا، لیکن غالباً اس اچانک آفت کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ کلا بازیاں کھاتا ہوا سیڑھیوں پر لڑکنے لگا۔ شجاعت بھی اپنا توازن برقرار نہیں رکھ سکا تھا، وہ بھی سیڑھیوں پر لڑک گیا۔ کلاشنکوف بھی دونوں کے ہاتھوں سے نکل گئی۔ شجاعت پشت کے بل سیڑھیوں کے قریب فرش پر گرا تھا۔ دوسرا آدمی اس سے پہلے ہی سنبھل چکا تھا۔ یہ وہی آدمی تھا جس نے رات ٹیکسی کے آنے پر بنگلے کا گیٹ کھولا تھا۔ اس نے شجاعت پر چھلانگ لگا دی۔ شجاعت نے ہوا سے کام لیتے ہوئے اسے دونوں پیروں پر روک کر دور اچھال دیا اور خود بھی فوراً ہی سنبھل گیا۔ دوسرے آدمی نے بھی سنبھلنے میں دیر نہیں لگائی تھی۔ اس شخص نے فرش پر پڑی ہوئی کلاشنکوف کی طرف چھلانگ لگائی۔ شجاعت نے پیر آگے کر دیا۔ وہ شخص منہ کے بل گرا۔ اس کا سر سب سے نچلی سیڑھی سے ٹکرایا۔ اس کی پیشانی کی کھال پھٹ گئی اور خون بہہ نکلا۔ شجاعت زخمی تھا۔ اس کے ایک ہاتھ کا انگوٹھا اور ایک انگلی بیکار ہو چکی تھی۔ اس دہنگا مشتی سے اس کے انگوٹھے اور انگلی سے پھر خون بہہ نکلا تھا، لیکن اس کی زندگی داؤ پر لگی ہوئی تھی۔ یہاں سے نکلنے کا یہ اس کے لیے آخری موقع تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اگر حملہ آور کے دوسرے ساتھی دہنگا مشتی کی آواز سن کر آ گئے تو وہ لوگ اب اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ حملہ آور نے اس کے منہ پر گھونسا مارنا چاہا۔ شجاعت نے اس کا وار کلائی پر روکا اور اس کے ساتھ ہی اس کے پہلو پر زوردار ٹھوکر مار دی۔ وہ شخص کراہ کر الٹ گیا۔ شجاعت نے اسے ٹھوکروں پر رکھ لیا۔ وہ شخص لڑکتا ہوا کلاشنکوف تک پہنچ گیا۔ اس نے جیسے ہی کلاشنکوف پر ہاتھ رکھا، شجاعت نے بھی اس پر چھلانگ لگا دی۔ وہ شخص سینے کے بل فرش پر پڑا تھا اور شجاعت اس کے اوپر۔ دونوں کے ہاتھ کلاشنکوف پر تھے۔
اس شخص کی انگلی کلاشنکوف کے ٹریگر پر تھی۔ وہ کلاشنکوف کی نال شجاعت کے سر کی طرف لانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسی جدوجہد میں ٹریگر دب گیا۔ رائفل آٹومیٹک تھی۔ گولیاں تڑا تڑ رائفل کی نال سے نکلی۔ گولیوں کی تڑتڑاہٹ کے ساتھ ہی تہہ خانہ ایک انسانی چیخ کی آواز سے بھی گونج اٹھا۔ وہ طارق کا دوسرا ساتھی تھا جو دھینگا مستی کی آوازیں سن کر تہہ خانے میں آ رہا تھا۔ وہ بھی تیسری سیڑھی پر تھا کہ کلاشنکوف سے نکلنے والی گولیوں نے اس کا سینہ چھلنی کر دیا اور وہ چیختا ہوا سیڑھیوں پر لڑکتا ہوا نیچے آ رہا۔ شجاعت علی ایک لمحے کو دم بخود سا رہ گیا۔ اس شخص نے اس صورتحال سے پورا فائدہ اٹھایا۔ اس نے پوری قوت سے شجاعت کو اپنے اوپر سے دھکیل دیا۔ وہ اٹھ کر رائفل سیدھی کرنا ہی چاہتا تھا کہ شجاعت نے لیٹے ہی لیٹے لوٹ لگا کر اس کے ہاتھ پر ٹھوکر ماری۔ رائفل اس شخص کے ہاتھ سے نکل گئی۔ اس شخص نے سیڑھیوں کی طرف دوڑ لگا دی۔ شجاعت بھی سیڑھیوں کی طرف دوڑا۔ اس شخص نے آخری سیڑھی پر پہنچتے ہی دروازہ بند کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن شجاعت بروقت اوپر پہنچ گیا۔ اس نے اپنا زخمی ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ اس کا ہاتھ دروازے میں دب گیا۔ وہ شخص دروازے کو پوری قوت سے اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ شجاعت کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کا ہاتھ کسی مشین میں دب گیا ہو۔ اس نے سختی سے اپنے دانت بھینچ لیے اور پھر دوسرا ہاتھ دروازے میں ڈال کر اسے پوری قوت سے اپنی طرف کھینچنے لگا۔ دوسری طرف سے اس شخص نے اچانک ہی دروازہ چھوڑ دیا۔ اچانک جھٹکا لگنے سے شجاعت اپنا توازن برقرار نہیں رکھ سکا۔ وہ دوبارہ سیڑھیوں پر لڑکتا ہوا آخری سیڑھی پر اس نوجوان کی لاش پر گرا جو فرار ہونے والے شخص کے ہاتھوں کلاشنکوف کی گولیوں سے چھلنی ہو گیا تھا۔ وہ اٹھ کر سیڑھیوں پر بھاگا۔ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ وہ دوڑتا ہوا دروازے سے باہر نکل گیا۔ سامنے ایک مختصر سا کمرہ تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر دوسرے دروازے کی طرف بھاگا۔ ٹھیک اسی لمحے باہر سے کسی گاڑی کا انجن سٹارٹ ہونے کی آواز سنائی دی۔ وہ دوسرے دروازے کی طرف دوڑا۔ وہ جب دوسرے کمرے سے ہوتا ہوا باہر نکلا تو بنگلے کا باہر کا گیٹ کھلا ہوا تھا اور ٹیکسی بڑی تیزی سے ریورس میں گیٹ سے باہر نکل رہی تھی۔ سب انسپکٹر شجاعت علی گیٹ کی طرف دوڑا۔ ٹیکسی گیٹ سے نکل کر سڑک پر پہنچ چکی تھی۔ وہ دائیں طرف مڑی اور ٹائروں سے چرچراہٹ کی آواز پیدا کرتی ہوئی تیز رفتاری سے سڑک پر دوڑنے لگی۔ شجاعت پاگلوں کی طرح ٹیکسی کے پیچھے دوڑا، لیکن وہ دیکھتے ہی دیکھتے موڑ گھوم کر نگاہوں سے اوجھل ہو گئی۔ شجاعت رک گیا اور ایک مکان کی دیوار سے ٹیک لگا کر اپنے بے ربط تنفس پر قابو پانے لگا۔ اس کی ناک، ہونٹوں اور ہاتھ سے بہنے والے خون سے اس کی وردی تر ہو رہی تھی۔ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اسی وقت دن کا اجالا پھیلنا شروع ہو گیا تھا، لیکن وہ سڑک سنسان پڑی تھی۔ کلاشنکوف سے فائرنگ تہہ خانے میں ہوئی تھی، لیکن اس وقت تہہ خانے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ فائرنگ کی آواز باہر بھی سنی گئی ہوگی، لیکن آس پاس کے مکانوں میں رہنے والا کوئی شخص باہر نہیں نکلا تھا۔ دہشت گردی کے واقعات سے لوگ سہمے ہوئے تھے۔ لوگ فائرنگ کی آواز سن کر باہر تو کیا نکلتے، وہ گھروں کی بتیاں تک بجھا لیتے تھے۔ شجاعت کو یہ اندازہ لگانے میں بھی دشواری پیش نہیں آئی کہ اس وقت اس مکان میں اس حملہ آور اور طارق کے دوسرے ساتھی کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ طارق کا ساتھی مارا گیا تھا اور حملہ آور فرار ہو گیا تھا۔ شجاعت وہاں کھڑا ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ وہ اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ کون سی جگہ ہے، لیکن وہ کچھ اندازہ نہیں لگا سکا۔ ٹھیک اسی وقت قریب کی مسجد سے فجر کی اذان کی آواز سنائی دی۔ پچھلے دنوں دہشت گردوں نے مسجد میں گھس کر جو قتل و غارت مچائی تھی، اس سے سہم کر اکثر لوگ گھروں میں ہی نماز پڑھ لیتے تھے۔ ان لادین دہشت گردوں نے خانہ خدا کا تقدس بھی پامال کر دیا تھا۔ اسے یقین تھا کہ اس علاقے کے لوگوں نے فائرنگ کی آواز سنی ہوگی تو وہ لوگ اب گھروں سے نہیں نکلیں گے۔ شجاعت محتاط انداز میں چلتا ہوا دوبارہ اس مکان میں داخل ہو گیا۔ ایک کمرے میں اسے ٹیلی فون مل گیا۔ اس نے ریسیور اٹھا کر مقامی پولیس اسٹیشن کا نمبر ڈائل کر کے اپنی شناخت کرائی اور اس واقعے کی اطلاع دے دی۔ پولیس کی موبائل تقریباً 2 گھنٹے بعد وہاں پہنچی تھی۔ شجاعت علی نے پارٹی انچارج کو صورتحال سے آگاہ کیا۔ شجاعت یہاں سے فارغ ہو کر اسپتال سے مرہم پٹی کرانے کے بعد جب اپنے تھانے پہنچا تو اس وقت دن کے 11 بج رہے تھے، اور جب اسے یہ پتہ چلا کہ کاشف نامی اس دہشت گرد کو جسے گزشتہ رات گرفتار کیا گیا تھا اسے چھوڑ دیا گیا ہے تو اس کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ سب انسپکٹر شجاعت علی پر حیرانیوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ اس کے دماغ میں دھماکے سے ہو رہے تھے اور پورے جسم پر چیونٹیاں سرنگتی ہوئی محسوس رہی تھیں، لیکن کیوں؟ اسے کس کے کہنے پر چھوڑا گیا ہے؟ شجاعت علی نے عجیب سی نظروں سے انسپکٹر دلاور کی طرف دیکھا۔ وہ بے گناہ تھا، غلط فہمی کی بنا پر گرفت میں آ گیا تھا۔ بے گناہ غلط فہمی؟ شجاعت علی نے اسے گھورا۔ یہ آپ کہہ رہے ہیں سر؟ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اسے خونی مقابلے کے بعد پکڑا گیا تھا۔ اس نے اور اس کے ساتھیوں نے کس بے رحمی سے میدان میں کھیلتے ہوئے بے گناہ اور معصوم لڑکوں پر گولیاں برسائی تھیں۔ اس صفاقی کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہوں نے 2 لڑکوں کو موت کی نیند سلا دیا تھا
اور کئی لڑکوں کو زخمی کیا تھا۔ آپ کہتے ہیں کہ وہ غلط فہمی کی بنا پر پکڑا گیا تھا۔ کیا غلط فہمی تھی؟ اس کے بارے میں کیا ہم نے اسے راہ چلتے زبردستی پکڑ لیا تھا؟ کچھ ایسی ہی بات ہے، انسپکٹر دلاور نے کہا۔ وہ کھیلنے کے لیے میدان میں آ رہا تھا کہ اسی دوران دہشت گردوں نے وہاں آ کر فائرنگ شروع کر دی۔ وہ ڈر کے مارے بھاگ رہا تھا کہ پولیس کی گولی سے زخمی ہو کر گر پڑا اور ہمارے قابو میں آ گیا۔ اس کا دہشت گردوں سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ تو دوستو، اگلی قسط سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔